إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. یہ دنیا، یہ زندگی، یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے، یہ ایک حق و باطل کے درمیان معرکہ ہے، اور پیدا کرنے والا خود فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا اس زندگی میں، اس کائنات میں اس لیے کیا ہے کہ دیکھوں کہ تم میں بہترین عمل کر کے کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام کون ٹھہرتا ہے. تو اب ناکامی کا اور کامیابی کا پتہ کب چلے گا؟ بولیے، جواب دیجیے. کامیابی یا ناکامی کا پتہ کب چلے گا؟ اس دنیا سے جانے کے بعد ہی چلے گا یا پہلے پتہ چل جائے گا؟ ہاں، ابتدا تبھی ہو جائے گی جب روح لینے والے فرشتے آئیں گے. پتہ مرنے والے کو تب ہی چل جائے گا. لیکن زندگی گزارتے ہوئے کسی کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ تو بھی جواب دو. نتیجہ کب نکلے گا؟ اس دنیا سے روانگی کے وقت، قبر میں، اور پھر حشر کے میدان میں. لیکن کچھ نفوس قدسیہ ایسے ہیں
کچھ مبارک جانیں ایسی ہیں، کچھ سعادت مند ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ زمین پر ابھی زندہ چل پھر رہے ہیں، عرش والے نے انہیں مغفرت کا پروانہ پہلے عطا فرما دیا ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں ابھی ان کی زندگی میں برسوں باقی ہیں، انہوں نے لمبی زندگیاں گزاری، کوئی جوان ہے، کوئی لڑکپن میں ہے، اور کوئی ابھی بچپنے کی حدود پار نہیں کر سکا، لیکن عرش والے نے ان پر انعام یہ کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ نگاہیں جنہوں نے میرے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر قائم رہے، اب تمہیں ڈر نہیں، میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو چکے ہو۔ کیسے سعادت مند لوگ ہیں، ابھی اس دنیا سے روانہ نہیں ہوئے اور انہوں نے زندگی کا لمبا وقت یہ اور اس طرح کی دوسری آیات گزرنے کے بعد گزارا، اور وہ جب زمین پر چل رہے ہیں انہیں پتا ہے جنت میں ان کا ٹھکانہ بن چکا ہے۔ اس سے بڑی سعادت، خوش نصیبی اور کیا ہے؟ ان نفوس قدسیہ کا نام کیا ہے؟ جواب دینا، بولو سارے، کیا نام ہے ان کا؟ بولتے نہیں ہو، کیا بات ہے؟ معلوم نہیں ہے، ڈر گئے ہو؟ ان کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ بولو کیا نام ہے ان کا؟ زور سے بولو، گواہی تو دو کم از کم ان کے ایمان کی۔ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ نفوس قدسیہ کہ ان کے پیدا کرنے والا ان کی زندگی میں ان سے راضی اور وہ پیدا کرنے والے سے راضی ہو چکے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا اور مہاجرین اور انصار ان میں پہلے سبقت کرنے والے، ان میں سابق اور مقدم، شروع میں قبول کرنے والے اور قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، اور قربان کرنے کے بعد اپنی قربانیوں پر افسوس نہیں بلکہ اپنی قربانیوں پر فخر کرنے والے، اپنے آپ کو لٹا کر سرخرو سمجھنے والے، اپنی اولاد کو کٹا کر اپنے آپ کو سعادت مند جاننے والے، اپنے مالوں کو بہا کر رب العالمین کی رضا حاصل کرنے والے۔ فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ مہاجر اور آپ کے یہ انصار، آپ کے یہ مہاجر اور آپ کے یہ انصار، ان میں پہل کرنے والے، ان میں جو مقدم ہیں، اور پھر اس کے بعد اور ان کے بعد آنے والے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، حسن عمل کے ساتھ، نیت حسنہ کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ ہائے ہائے، وہ لوگ کیسے ہیں؟ خود تو کامیاب ہوئے لیکن رب کو ان کا طریقہ، ان کی زندگی، ان کی سیرتیں، ان کے عمل اور ان کے نقش قدم اتنے پسند آئے کہ فرمایا جس نے ان کی پیروی کی قیامت تک ان کی پیروی کی، کیا ہے؟ ان کے لیے میں اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں۔ ان شخصیات
یہ انبیاء نہیں ہیں، یہ رسول نہیں ہیں، انسان ہیں، غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، لیکن مختصر سی زندگی میں ان کے اعمال، ان کی سیرت رب کو اتنی محبوب ٹھہری کہ اب ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرنا وہ بذات خود گناہ بن جاتا ہے۔ اب ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرنا، بولو، بذات خود کیا ہے؟ گناہ بن جاتا ہے، اور ان کی غلطیوں کا تذکرہ اپنے گناہوں میں اضافے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہم، ہمارے حبیب انہیں بشارت دے دو کہ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ ورضوا عنہ، اور وہ اپنے راضی ہو رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ جب راضی ہوئے وہ، اور میں تو ہوگا کیا، فرمایا اور پھر ہم نے ان کے لیے ایسی جنات تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، خالدین فیہا ابدا، اور ان جنتوں میں وہ کب تک رہیں گے؟ بولو بولو، زور سے جواب دو۔ اگر معاذ اللہ پیغمبر کی وفات کے بعد وہ دین سے پھر گئے تھے تو پھر اس آیت کا معنی کیا کرو گے؟ پھر اس آیت کی ترجمہ، تشریح، تفسیر کیا کرو گے؟ خالدین فیہا ابدا۔ رب کو پتہ نہ تھا کہ وہ ہمارے حبیب کے جانے کے بعد دین کو چھوڑ دیں گے؟ تو معاذ اللہ قرآن وہ سچا ہوا یا اس میں غلطی نظر آتی ہے؟ معاذ اللہ، خالدین فیہا ابدا، ہمارے حبیب ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ ہمیشہ 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 رہیں گے، اور صرف وہ نہیں، قیامت تک ان کی جو پیروی ان کے نقش قدم پہ اپنا پیر رکھے گا اسے میں ان کے ساتھ ان جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے کامیابی جو بہت بڑی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے بچوں کی ہم جسمانی پرورش کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جنہیں بچوں کا فیوچر، ان کا مستقبل زیادہ عزیز ہے، وہ کہتے ہیں بچوں کی ذہنی تربیت بھی بڑی اچھی کرو، کھلاؤ پلاؤ بھی، پڑھاؤ بھی، اور ان کی ذہن سازی بھی کرو۔ یہاں یقین مانو اور آج سبق لے کر جاؤ، بچوں کی جہاں ذہن سازی کرو وہاں ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے پر واجب ہے کہ ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں اصحاب رسول کی محبت کا بیج ضرور ڈال دو۔ سب کہو انشاءاللہ، اور پیچھے والے بھی کہیں سب کہو انشاءاللہ، تاکہ جب وہ اس دنیا سے روانہ ہوں تو اصحاب رسول کی محبت کا بیج ایک مضبوط درخت بن چکا ہو، اس کی جڑیں اور اس کا اثر گوشت پوشت اور خون میں اپنا اثر مضبوط کر چکا ہو، تاکہ کل جب قیامت کے دن اٹھے، حوض کوثر پہ حاضری ہو تو کہیں اللہ اللہ، یہ جو محمد کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں ایمان میں کمی ہے، عمل میں خرابی ہے، لیکن محبت ان کی دل میں لے کر آئے ہیں، یہ اولاد تو نے جو عطا کی تھی، ہم جب تک زندہ رہے انہیں بتلاتے رہے کہ محمد کریم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ بولو، عمر ہے۔ عمر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ عثمان ہے۔ اور عثمان غنی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی مرتضی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ کیا لوگ تھے؟ لوگ نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، لمبا وقت، لمبی مدت،
اور نتیجے سے پہلے جو کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں. لیکن یہ خوش نصیب ایسے ہیں ادھر عمل کیا ادھر آسمان سے وحی آتی ہے کہ ان کا عمل بھی قبول ہے, ان کا رب بھی راضی ہے اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے. بدر میں شرکت کرنے والے اصحاب کرام 313 کے لگ بھگ ان کی تعداد ہے. اور یہ 313 کون ہیں؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں یہ 313. امام بخاری اور امام مسلم وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وما تدری لعل اللہ اطلع على اہل بدر فقال لهم قد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. یہ اصحاب بدر ان میں سے ایک صحابی تھے, لمبی حدیث ہے, بشر کے انسان تھے, ان سے غلطی ہو جاتی ہے. عمر بن الخطاب ناراض ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فلاں اور فلاں سے غلطی ہوئی ہے, مجھے اجازت دیجیے عمر اپنی تلوار کے ساتھ اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دے. اور جس سے غلطی ہوئی وہ صحابی بدر میں شرکت کرنے والا ہے, وہ صحابی غزوہ بدر میں دل و جان کے ساتھ شریک ہونے والا ہے, غزوہ بدر میں قربانی دینے والا ہے, غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے, غزوہ بدر میں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا تھامنے والا ہے, غزوہ بدر میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جان کی بازی لگانے والا ہے. غلطی ہو گئی انسان ہے, غلطی ہو گئی بشر ہے, غلطی ہو گئی ابن آدم ہے, لیکن عمر ابن الخطاب ہے. کہا آقا اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دوں. فرمایا عمر رک جا, عمر رک جا, تجھے کیا پتا یہ غلطی کرنے والا بدر کی ان مبارک ہستیوں میں سے ہے کہ بدر کے دن جن پر اللہ رب العالمین نے خصوصی نظر کرم فرمائی, اللہ نے خود ان کی طرف دیکھا اور اعلان کیا بدر میں شرکت کرنے والوں اب جو جی چاہے کرتے رہو, میں نے تمہارے گناہوں کو پہلے ہی سب کو معاف کر دیا ہے. اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. یہ شخصیت مبارک ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولو, جواب تو دو اللہ کے بندو. آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ صحابہ کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کے ساتھ محبت یہ اعتقاد کا حصہ ہے. صحابہ کے ساتھ محبت اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. صحابہ کے ساتھ محبت اس سے عرش والا ہم ناکاروں سے محبت کرے گا. صحابہ کے ساتھ محبت انشاءاللہ امید ہے باوجود گناہوں کے مولا کریم ہمیں ان صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا. امید ہے باوجود گناہوں کے ان صحابہ کو پیار کرنے والے محمد کے دست کوثر سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا. امید ہے ان صحابہ سے محبت کی وجہ سے محمد کریم کی صفات نصیب ہوگی. اور جو ان سے بغض رکھے گا, جو ان سے دشمنی کرے گا, جو ان کا ایمان ہی نہ مانے گا. امام مسلم
حضرت ابو بردا سے، اور ابو بردا اپنے والد ان سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صلینا المغرب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء قال أصبتم أحسنتم أو أصبتم فقال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهب النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحابہ کا وجود جب تک رہے اس دنیا میں امانت کی ضمانت تھا. صحابہ جب تک رہے ان کا وجود اس دنیا میں رب کی رحمت کی ضمانت تھا. صحابہ جب تک رہے ان کا وجود اس دنیا میں رب کی برکت کی ضمانت تھا. صحابہ جب تک اس دنیا میں رہے ان کا وجود فتنوں کے مقابلے میں ڈھال تھی. صحابہ جب تک رہے ان کا وجود انسانوں کے لیے نہیں، جمادات نباتات ان کے لیے بھی رحمت اور برکت تھا. وجہ کیا تھی کہ ان کی نگاہوں نے اس کو دیکھا تھا کہ جس کے دیکھنے پر عرش والا جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی. نماز سے فارغ ہوئے، ہائے ہائے محبت سیکھنی ہو تو ان لوگوں سے سیکھو، آداب محبت سیکھنے ہو تو ان لوگوں سے سیکھو، محبت کے ساتھ قربانی دینی ہو تو ان لوگوں سے سیکھو، محبت کے اسرار و رموز جاننے ہو تو ان لوگوں سے سیکھو، محبت کی باریکیاں سمجھنی ہو تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی زندگیوں کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا کہ محبت کہتے کسے. ڈھونگ رچانے والے، دھمال ڈالنے والے، اچھلنے کودنے کھانے کھلانے والے، انہوں نے محبت کو کھیل سمجھ رکھا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد ہم جو تھے ہم کہنے لگے اب اپنے حبیب کے پیچھے عشاء بھی پڑھیں گے، تب تک ان کے انتظار میں ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. آج نمازیں جو پڑھنے والے ہیں، جو نہیں پڑھتے ان کی بات ہی چھوڑو، جو پڑھنے والے ہیں نماز کے بعد کسی کے پاس کتنا وقت ہے بیٹھنے کے لیے؟ تسبیحات اس کے لیے وقت نہیں، اور سنتیں کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اور کبھی اتنی تیزی سے پڑھی کہ خود یاد نہیں ہوتا پڑھا کیا ہے، پڑھی کتنی. اور جو اور زیادہ تیز ہیں، تھکے ہوئے ہیں، وہ ایک سنت کھڑی ہو کے پڑھ لی، اگلی میں بیٹھ گئے، تیسری میں ڈر ہوتا ہے لیٹ ہی نہ جائے. اچھا بھلا جوان تگڑا آدمی، ابھی اس نے رات 2 بجے تک جاگنا ہے، لیکن مغرب کیسے عام طور پہ پڑھتے ہیں؟ اچھے بڑے جوان ایک کھڑی ہو کے اگلی بیٹھ کے، تیسری کا ڈر ہوتا ہے لیٹ ہی نہ جائے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں. اور وہ صحابہ کرام مغرب پڑھی بیٹھ گئے اور کہنے لگے آپس میں کہ بیٹھ جاؤ، امام الانبیاء تشریف لے گئے ہیں، عشاء کے لیے آئیں گے، عشاء ان کی امامت میں ادا کریں گے، پھر روانہ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
عشاء کے لیے باہر تشریف لائے تو فرمایا ما زلتم ہا ہنا، میرے صحابہ ابھی تک انتظار کر رہے ہو، گئے نہیں ہو؟ دنیا داری ان کی بھی ٹھیک ہے نہ تھی؟ بولو جواب دو۔ بڑے بڑے سیانے، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے پڑھے لکھے، بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز بیٹھے جنہیں اپنے وقت کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ امام رکعت تھوڑی سی لمبی کر دے، امام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دے۔ فرمایا ابھی تک بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب آپ کے ساتھ پڑھی، اٹھنے کو جی نہ چاہا، جی یہی چاہا آپ عشاء کے لیے تشریف لائیں، آپ کی امامت میں نماز ادا کریں، پھر اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ فرمایا میرے صحابہ تم لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا، تم لوگوں نے درست کام کیا، میرے صحابہ تم اپنی مراد کو پا گئے۔ پھر امام الانبیاء دریائے رحمت جوش میں آیا، اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ نگاہوں کو آسمان پر، آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا کرتے تھے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، نگاہوں کو اوپر کیوں نہ اٹھائیں، جبریل بھی اوپر سے آتا ہے، نگاہوں کو اوپر کیوں نہ اٹھائیں، قرآن بھی اوپر سے نازل ہوتا ہے، نگاہوں کو اوپر کیوں نہ اٹھائیں کہ عرش والا ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ محمد کا محبوب کہاں ہے؟ ادھر محبوب ہو ادھر نگاہیں اٹھتی ہیں کہ نہیں اٹھتی ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو کثرت کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ ستارے دیکھ رہے ہو، جب تک یہ ستارے باقی ہیں آسمان باقی ہے، جب تک یہ ستارے باقی ہیں آسمان باقی ہے، جب ستارے رخصت ہوں گے تو یہ نیلا سائبان یہ بھی پھٹ جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھو جب تک میں زندہ ہوں میرا وجود میرے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہے، جب تک میں زندہ ہوں میرا وجود صحابہ کے لیے امن کی رحمت کی ضمانت ہے۔ جب میں روانہ ہو جاؤں گا تو پھر میرے صحابہ کے ساتھ وہ معاملات پیش آئیں گے جو رب نے لکھ ڈالے، اور میرے بعد میری امت کے لیے میرے صحابہ رحمت اور برکت کی ضمانت ہے۔ اور جب میرے صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر فتنے اس طرح آئیں گے تم سنبھالنا چاہو گے سنبھال نہ سکو گے۔ جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے پھر رب کی رحمت کی ضمانت باقی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، آئے جس جگہ یہ صحابہ بیٹھے اس جگہ کا تذکرہ عرش والا قرآن میں کر دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ اس کے موقع پر جو 1400 یا 1500 کے لگ بھگ صحابہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے جانوں کو قربان کرنے کی بیعت کی، اللہ نے اس درخت کا تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ یقیناً ان مومنوں سے راضی ہو چکا، رب نے انہیں مومن خود قرار دیا ہے۔ رب نے مومن انہیں، بولو سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ مسئلہ ہے سمجھ کے جاؤ۔ اب اگر یہ 1500 صحابہ معاذ اللہ آپ کی وفات کے بعد ایمان پر قائم نہ رہے تو قرآن سچا ہوا جھوٹا ہوا؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ عن المؤمنین، یہ مومن جو ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ بیعت کر رہے تھے آپ کی درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا رب نے اسے جان لیا، ان کا اخلاص، ان کا کھرا پن، وہ سچے، وہ سترے، وہ مصفا، وہ مجلا، ان کے دل چمکتے ہوئے اور ان کے ایمان نورانی، رب نے اسے دیکھ لیا۔ فانزل السکینۃ علیہم، پھر اللہ نے اپنی طرف سے ان پر اطمینان نازل کیا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان سے وعدہ کیا ان قریب تمہیں فتح عطا کروں گا، اور وہ فتح کون سی تھی؟ فتح مکہ، جہاں سے بے یار و مددگار کر کے نکالے گئے، جب اس میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی شہر، کوئی ملک اس طرح فتح نہ ہوا ہو جس طرح اللہ رب العالمین نے مکہ میں ان کمزوروں کو جب نکالے گئے اپنی رحمت سے فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔